بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ ان تینوں عشروں میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہے، لہذا آج کی اس ویڈیو میں انہی دعاؤں کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی کہ پہلے عشرے میں کون سی دعا پڑھی جائے اور دوسرے تیسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھی جائے۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ دوستو، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ ان 3 عشروں کی کوئی خاص دعا حدیث شریف میں منقول نہیں ہے، البتہ بزرگان دین نے ان تینوں عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر عوام کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفار کے دیگر کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اور اللہم اعتق رقابنا من النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ لہذا پورے رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں یہ دعا بطور خاص مانگنی چاہیے۔